بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتب حضرت سکن معصومین شاست پہ تمام خواہان گرامی اللہ شمسن سلام عرض اور شکلاوت سلسلہ درس نمبر 29 ٹیفن مچن آخر خانوں تک پہنچا رہا ہوں، مبارک خانوں تک، صفحہ نمبر 21 اور پہلی سطر سے درس شروع رہا۔ یہ بھی پانی ہی کے بارے میں ہے۔ کل آپ کو بتایا ایک پانی اگر جو ہے تازہ پانی جسے ہم بولتے ہیں، اس کا رنگ بو مزہ ہر چیز صحیح ہو اور اس میں پھر خواہ جاری ہو یا رکا ہو، وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ یہ تھوڑا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی کمی اور زیادتی کو نہیں دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیچے فرمایا تھا پانی جو ہے اگر رکا ہوا ہو اور بہت زیادہ ہو، کہانی ماؤ راکت رکا ہوا پانی ان کا عظیماً بہت زیادہ ہو تو حکم جاری، جیسے بڑے بڑے تالابوں کی طرح، تو اس کا حکم بھی جاری پانی کی طرح ہے، یہ بیان فرماتا۔ اب آگے فرما رہے ہیں اگر اذا کان الماء قلتین، اگر پانی کی مقدار قلتین کی مقدار کا ہو۔ یہ قلتین جو ہے عربی پیمانہ ہے، اس کا قلتین سے مراد جو ہے جیسے کہ جو ہے یوں سمجھو چھوٹا سا ہو سے شافق میں اس کو کور سے تعبیر کر لیتے ہیں، یہ دونوں کی لیکن مقدار برابر نہیں ہے۔ قلتین جو ہے یہاں پہلے جو شاست فرمانے ہیں وہ ماؤ ایک چھوٹا سا حوض ہے، اس میں پانی کی مقدار بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب پانی کی مقدار قلتین کی مقدار کا ہو، اور اس کو یعنی قلتین سے مراد میرا شاست فرماتے ہیں خمسمائۃ رطل بالعراقی، یہ عراقی پیمانہ ہے، عراق میں استعمال ہونے 500 رطل عراقی، یعنی 500 یوں سمجھو عراق میں استعمال ہونے والا لیٹر، مثلا اس طرح کا پیمانہ ہے۔ اور میت من بسلطانی، یہ من سلطانی ایران میں چلتی ہے، یا 100 من سلطانی، اس سے معلوم ہوا کہ ایک من سلطانی میں 5 رطل عراقی آتی ہے تقریباً۔ تو یہ مقدار تو عراقی رطل کے لحاظ سے کہا اور من سلطانی کے لحاظ سے کہا، لیکن ہمارے اردو کے لحاظ سے جو ہے یہ 5 رطل عراقی ہمارے کلو میں تبدیل کریں کتنا بنتا ہے، تو تقریباً جو ہے 201 کلو بنتا ہے، تقریباً جو ہے 201 کلو پانی کا مجموعہ جو ہے، یوں سمجھو 200 کلو کا 2 بیرل مثلا، اتنی مقدار ایک جگہ پر جمع کرے کسی حوضے میں، کسی ٹنکی میں، تو اس پانی کا حکم بیان کریں۔ تو تقریباً اتنی مقدار کا ہو، یعنی 100 من سلطانی کا، تو من سلطانی اور رطل عراقی سے آپ کو یقیناً سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو میں نے رطل عراقی کو میں نے چینج کیا تو یہ تقریباً 201 کلو بن جاتا ہے، 201 کلو بن جاتا ہے۔ تو یوں سمجھو 201 کلو پانی کی مقدار ایک چھوٹے سے حوض میں، چھوٹی سی ٹنکی میں جمع ہو، تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ تو مطلب ایسی مقدار پانی میں وہ وقافی اور واقع ہو جائے، پڑ جائے اس پانی میں روس یعنی گوبر، معقول اللحم حلال گوشت جانور کا، معقول کھایا جانے والے لحم گوشت، وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا گوبر اس پانی میں پڑے، لیکن تھوڑا سا پڑا ہے، ولم یغیر اوصاف ثلاثہ، میں تھوڑی مقدار میں پڑنے کی وجہ سے تغیر نہیں دیا، متغیر نہیں کیا اس گوبر نے اوصاف اور ثلاثہ، پانی کی 3 صفتوں کو۔ پانی کی 3 صفت کون سی ہے؟ کل آپ کو بتایا تھا، یعنی پانی کے رنگ، بو اور مزہ، ان تینوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو، نارمل وہی اسی پانی کی صورت میں ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا گوبر پڑا ہے، لیکن پانی کے تینوں صفت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور ساتھ ہی آپ کو ولا یوجد غیر ہو، اور نہیں پایا جاتا اسی پانی کے علاوہ اور کوئی پانی آپ کو نہیں مل رہا، تو پھر کیا اس سے طہارت کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں یجوز طہارت بھی، جائز ہے اس پانی سے طہارت کرنا، وضو غسل کرنا جائز ہے مجبوری کے موقع پر، چونکہ اور پانی نہیں مل رہا ہے اس وجہ سے، ولا یوجد غیر ہو، اور پانی نہیں مل رہا ہے اس لیے یجوز طہارت بھی، پھر اس پانی سے طہارت جائز ہے۔ وَإِنْ وَقَافِ، اور اگر اسی پانی میں، اسی قلتین کی مقدار میں، یعنی 201 کلو کی پانی کی مقدار اگر ٹنکی میں جمع ہے، اس مقدار پانی میں واقع ہو جائے، کیا چیز واقع ہو جائے؟ غیر طاہرین، کوئی اور ناپاک چیز، کوئی اور ناپاک، جیسے خون گرا اس میں، کوئی چیز جو اس میں، کوئی مردار اس میں گر گیا، تو کوئی بھی ناپاک چیز اس میں گرا،
غیر طاہر سوال اروا سے، یعنی گوبر کے علاوہ، گوبر نہیں گرا بلکہ کوئی اور ناپاک گرا، گوبر کے علاوہ کوئی اور ناپاک چیز جو آپ نے نجاستیں آپ نے پہلے پڑھی ان میں سے مثال دی تو خون، اس میں بڑا تھوڑا خون اس میں گرا، یا اوستنجا فی، یا اس پانی میں استنجا کیا، احدن کسی آدمی نے، کسی بھی شخص نے اس میں استنجا کیا اور استنجا کا پانی اس میں گرا، تو پھر لم یجوز طہارت، پھر تو جائز نہیں اس پانی سے طہارت کرنا، اس پانی کا استعمال کسی بھی چیز کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، وہ پانی اب ناپاک ہو گیا، کیونکہ پھر اس سے طہارت جائز نہیں ہے، نہ کپڑے کو پاک کرنا نہ وضو غسل، لأنہ تغیر، کیونکہ اس صورت میں اب اس پانی کے اوصاف ثلاثہ، تین صفتیں رام بو مزہ میں تغیر ہو جائے، لأنہ کیونکہ تغیر ہو جائے، اولا میں تغیر یا تغیر نہ ہو جائے، ہاں جی، دونوں صورتوں میں کانا نجسن، یہ پانی اب نجس ہو گیا ہے، یہ پانی اب ناپاک ہے، اس کا استعمال آپ کے لیے اب جائز نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو قلتین کی مقدار کا 200 کلو کے، ہاں جی 201 کلو کی مقدار کا پانی کہیں جمع ہے، تو پھر اس میں جو کوئی گوبر پڑ جائے اس کا حکم، یا کوئی نجیس چیز پڑ جائے اس کا حکم آپ کو بیان ہو گیا۔ ابھی فرماتے ہیں ایک تالاب ہے، اس کے طول و عرض جو ہے 10 ہاتھ ضرب 10 ہاتھ ہے، یعنی اس کے طول بھی 10 ہاتھ ہے، عرض بھی 10 ہاتھ ہے، اور ایسے ہی جو ہے اس سے برابر یا سے تھوڑا کم اس کے عرض عمق بھی ہے، گہرائی بھی ہے، تو پھر کیا 10 ضرب 10 یعنی طول اور عرض 10 ہاتھ کا ہے، اس میں کوئی نجیس چیز گر جائے اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں اما الذی بہر، وہ پانی، وہ تالاب کے عشرۃ اذرین، عشرہ 10 کو کرتے ہیں، اذرو ذراع ان کے جمع ہے، یعنی ہاتھ، ہاں جی گز کا آدھا حصے کو ہاتھ بولتے ہیں، آدھا میٹر کو ہاتھ بولتے ہیں، یہ 2 ہاتھ میں جو ہے 1 میٹر بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اما الذی بہر، وہ پانی جو عشرۃ اذرین فی عشرۃ اذرین، ہاں جی 10 ضرب 10، اس کو اردو میں ہی بولتے ہیں 10 ہاتھ فی عشرۃ اذرین، دوسرے 10 ہاتھ میں، یعنی مطلب کیا ہے طول انواز، یعنی اس کے طول بھی 10 ہاتھ ہے، عرض بھی 10 ہاتھ ہے، اتنی میں بڑا ایک حوض ہے، اور اس بڑا حوض میں واقع بھی اور واقع ہو جائے اس حوض کے پانی میں غیر طاہرین، کوئی ناپاک چیز اس میں اس کے ایک کونے پہ گر گیا، ایک کونے پہ، سینٹر میں نہیں گرا، ایک کونے پہ گر گیا، تو پھر اس پانی کو پاک ہونا نہ ہونا کیسے سمجھیں گے؟ فرماتے ہیں خواب تحریک ہے، تو پھر ہلائیں گے، طرف ہے طاہر ہے، وہ سائڈ جو پاک ہے ادھر سے آپ ہلائیں گے، ہلانے پہ ان لم یتحرک، اگر نہ ہلے طرف ہو نجس، وہ نجس والا سائڈ نہ ہلے، یعنی ادھر کا لہر وہاں تک نہیں پہنچتا ہے، تو پھر لم یتغلب، اور ولم، اور ساتھ ہی تغیر نہیں کیا اس نجس چیز کے اس پانی میں گرنے سے اس کا رنگ، ریح، اس کا بو و طعم و اس کی مزہ، ان میں سے کسی چیز میں جو ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو یجوز طہارت بھی، تو جائز ہے اس پانی سے طہارت حاصل کرنا، الکراہتی مکروہ طور پر۔ لیکن یہاں ایک چیز جو فرمایا طرف طاہر کو ہلائیں گے، تو کیسے ہلائیں گے؟ جہاں تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، فرض کرو ادھر جو ہے ایک نجیس جو جس مقدار میں گرا ہے، 1 پاؤ کی مقدار کا کوئی چیز گرا ہے، تو آپ اس سائڈ پہ بھی اسے 1 پاؤ کی مقدار کا کوئی پاک چیز آپ چھوڑیں، پاک پتھر مثلا اس میں چھوڑیں، تو پھر دیکھو اس کا لہر کہاں تک جاتا ہے، اس کا لہر آخر تک پہنچتا ہے، نجیس تک پہنچا ہے، حصے تک، اس سائڈ تک جہاں نجیس گرا یا نہیں پہنچتا ہے، اس طرح آپ اس لہر کے اندازے کو کر سکتے ہیں، ہاں جی، اور یعنی جتنا ادھر جو چیز گرا ہے وہ بڑی چیز گرا ہے، چھوٹی چیز گرا ہے، اسی طرح سے اس طرح کا تحریک جو حرکت ہے وہ بھی تھوڑا زور سے اور ہلکا اس لحاظ سے ہوگا، تب جا کے آپ کو اندازہ ہوگا، ورنہ حرکت فرق ہے، زور سے حرکت لگائیں گے تو پہنچ جائے گا، ہلکا لگائیں تو نہیں پہنچے گا، ہاں جی، تو اصل چیز پر جو چیز گرا ہے اسی کی مقدار کی کوئی چیز وزن کے لحاظ سے دوسری طرف پہ پھینکیں جو پاک طرف ہے، پھر دیکھیں لہر آگے پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ پانی زیادہ گہرا ہو تو لہر آگے کم پہنچتا ہے، پانی نیچے اوپر زیادہ پانی گہرا زیادہ نہ ہو تو لہر دور تک چلا جاتا ہے، اس لیے جو یہاں انہوں نے یہ معیار فرمایا، تاہم یہ بھی مجبوری کے موقع پر ہے، اس سے جو ہے مجبور ہو تو پھر اسے استعمال کرنا طہارت کے لیے مکروہ طور پر جائز ہے۔ آگے فرماتے ہیں وفی القیعان، قیعان میدانوں میں، ہاں جی، بوادی اور جنگلوں میں جو ہے میدانوں میں، جنگلوں میں جہاں آبادی سے دور ہے، ان وقع اور اگر واقع ہو جائے فی الماء، پانی میں،
میدان میں واقع ہو جائے پانی میں، روس ہو گوبر معقول اللہ، ایسے جانور کا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، معقول کھائے جانے والا، عقل عربی زبان میں کھانے کو بولتے ہیں، معقول کھائے جانے والا لحم گوشت، ایسے جانور کا گوبر جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی حلال گوشت جانور کا گوبر جو ہے وہ واقع ہو جائے پانی میں، وہ یغیر ہو، وہاں ایک تالاب ہے، اس تالاب میں کوئی گوبر پڑ جائے حلال گوشت جانور کا، اور اس کے رنگ وہ تغیر کرے، اس کے رنگ یا بو یا مزہ کو تغیر کرے، لیکن ولا یوجد غور ہو، لیکن اس علاقے میں اسی کے علاوہ کوئی پانی ہے ہی نہیں، جیسے پاکستان میں جو ہے بلوچستان کے میدانوں میں اور جنگلوں میں جہاں ہمارے ایسے ہی تالابیں ہوتی ہیں، بارش کے پانی کو جمع رکھتے ہیں اور اسی کو استعمال کرتے ہیں، اس میں جانور بھی پیتے ہیں، انسان بھی پیتے ہیں، سب پیتے ہیں، تو لا یوجد غیر، اس کے علاوہ اور کوئی پانی ملتا ہی نہیں ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کریں، کہتے ہیں یجوز الشرب، تو اس کا پانی کا پینا جائز ہے، و استعمال ہو، اس کا استعمال بھی جائز ہے، اضطراراً مجبوری کے موقعوں پر، جب اور کوئی پانی نہیں مل رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پانی ہے نہیں، تو مجبوری کے طور پر اس کا پینا استعمال جائز ہے، لیکن وضو کے لیے جو ہے کہتے ہیں یجوز التیمم، لیکن نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے اس کو تیمم کرنا جائز ہے ایسے موقعوں پر، وطر کو اور پانی کے استعمال کو چھوڑیں یہاں پر، اور تیمم کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ یہاں بدل موجود ہے، اس لیے اس کو یہ گنجائش ہے، پانی کے استعمال کو چھوڑ کر تیمم کرنا جائز ہے اس مقام پر۔ آگے فرماتے ہیں والماء اذا استعمل، کہتے ہیں پانی کو جب استعمال کیا جائے پھر غیر ازالت النجاست، یعنی ناپاک چیز کو دور کرنے کے لیے نہیں، وہ چیز جو ناپاک نہیں ہے اس کو جو دور اس کے لیے استعمال کیا، مثلا اس کا مطلب یہ ہے، اس کو پہلے میں مطلب سمجھا دوں، یعنی آپ نے آپ کے وضو کا پانی، آپ نے چہرے کو دھویا، وضو کرتے ہوئے ہاتھوں کو دھویا، یہ پانی جو نیچے گرا ہے، یہ پانی آیا پاک ہے یا ناپاک ہے، پاک ہے تو ٹھیک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے یا صرف پاک ہے، اس سلسلے میں یہ حکم بتا رہے ہیں، تو شاید فرماتے ہیں یہ جو آپ نے جس کو کہتے ہیں حدث حکمی، شاید نے فرمایا اس کو دھو لو تو ہم دھو لیتے ہیں، ورنہ کوئی ناپاک چیز آپ کے وضو کر کے اعضاء پر لگا ہوا نہیں ہے، تو اس وقت آپ وضو کے اعضاء کو جب آپ دھو لیں گے تو وہ پانی جو ہے فرماتے ہیں یہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، مطلب اس میں اگر آپ تازہ پانی تھوڑا سا ملائیں گے تو یہ پاک کرنے والا بھی ہو جائے گا۔ اس طرح فرماتے ہیں غسل کا پانی بھی، اس میں غسل آپ نے پورا سر کو دھویا، دائیں بائیں جانب کو جسم کو جو دھویا ہے وہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، ہاں البتہ اس میں کوئی نجیس چیز بھی شامل ہوا ہے تو وہ ناپاک ہے، اس لیے ہمیں غسل کیا تاریخی میں آپ نے پہلے پڑھ لیا، پہلے جسم کو پاک کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، کہیں بھی کوئی نجیس چیز لگا ہوا، میں نے خواتین کے لیے جسم پر بچے نے پیشاب کیا وہ لگا ہوا ہے، یہ چیزیں غسل سے پہلے پاک کرنا ہے، وہ پانی جو ناپاک ہے جو گرا ہے، اس کے بعد صرف جو غسل میں استعمال ہوا، جو پانی سر کو دھونے کے دائیں بائیں دھونے کے لیے، اس پانی کا حکم بتائیں یہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے اس میں، لیکن اگر آپ کوئی تازہ پانی تھوڑا شامل کریں تو یہ پاک ہو جائے گا۔ والماء پانی دستوں میں جب استعمال کیا جائے پھر غیر ازالت نجاست، ناپاک چیز کے غیر میں کو دور کرنے کے لیے غیر میں استعمال کیا جائے، اس سے کیا مراد ہے غیر ازالت نجاست، یعنی اس سے میرے مراد یہ ہے یہ رفع الحدث حکمی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، جیسے بے وضو ہونے کی حالت کو دور کرنے کے لیے، تو پھر طہارتیں دونوں تہمیں، یعنی وضو کے لیے جو پانی استعمال کیا اور غسل کے لیے جو پانی کیا طہارتیں، وہ پانی کیا ہے فاو طاہر، یہ پانی پاک ہے لیکن غیر مطہر، پاک کرنے والا نہیں، تو لہٰذا اس پانی کو وہ جمعہ اس پانی کو اکٹھا کیا جائے حتیٰ بلغ، جہاں تک اس پانی کی مقدار پہنچ جائے، قلتین کی مقدار وہی 201 کلو کی مقدار کو پہنچ جائے، مشوباً ملا کر بیمان کرائیں، تازہ پانی کچھ ملا کر یہ قلتین کی مقدار کو پہنچ جائیں، اور وہ پانی تازہ پانی اقل اس پانی کے مقابلے میں کم ہو اور اکثر یا زیادہ، بارہ کچھ تازہ پانی آپ نے اس پانی میں ملائے اس کو جمع کر کے، تو پھر سارا مطہرن، تو یہ پانی اب پاک کرنے والا بھی ہوگا، اگر صرف خود کو جمع کریں تو اسے پاک ہے، لیکن جب اس میں آپ دوسرا پانی بھی ملائیں گے، تازہ پانی بھی کچھ مقدار یا آدھا یا ایک تہائی حصہ جتنی مقدار میں آپ نے کچھ ملایا تو یہ دونوں پانی پاک ہو جائے گا، تو یہ جو ہے اس سے استعمال ہے، اسی وجہ سے آپ جسم دھوتے ہوئے جو پانی ہیں، سر دھوتے ہوئے جسم دھوتے ہوئے جو پانی غسل کے دوران وہ اگر بالٹی میں گر جائے، بالٹی کا پانی نجس نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ پاک ہے، وہ پانی بھی پاک ہے، تو پاک میں شامل ہونے سے ناپاک نہیں ہوتے، اس لیے وہ پاک ہے ناپاک ہے نہیں ہوتے، یہ سوالات اکثر کرتے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں، تو
تو یہ وضو اور غسل میں جو پانی استعمال ہو رہا ہے استنجا کے لیے نہیں، پہلے جو جسم کوئی ناپاک چیز ہو اس کو دور کرنے کے جو پانی استعمال کیا وہ تو نجیس ہے لیکن جو صرف چہرے کو دھونے کے لیے، ہاتھ میں سر دھونے کے لیے جو وضو غسل میں پانی استعمال ہوا ہے وہ پانی جو ہے وہ پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس میں اگر آپ تازہ پانی ملایا تو پاک کرنے والا بھی ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ آج کے درس اختتام کرتا ہوں۔ خدا ہمیں ان کو سمجھ کر، ان کے احکامات کو جان کر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حکم بتائیں یہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے اس میں، لیکن اگر آپ کوئی تازہ پانی تھوڑا شامل کریں تو یہ پاک ہو جائے گا۔ والماء پانی دستوں میں جب استعمال کیا جائے پھر غیر ازالت نجاست، ناپاک چیز کے غیر میں کو دور کرنے کے لیے غیر میں استعمال کیا جائے۔ اس سے کیا مراد ہے غیر ازالت نجاست؟ یعنی اس سے میرے مراد یہ ہے یہ رفع الحدث الحکمی، حکمی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، جیسے بے وضو ہونے کی حالت کو دور کرنے کے لیے۔ تو پھر طہارتیں دونوں تہمیں، یعنی وضو کے لیے جو پانی استعمال کیا اور غسل کے لیے جو پانی کیا طہارتیں، وہ پانی کیا ہے فاو طاہر، یہ پانی پاک ہے لیکن غیر مطہر، پاک کرنے والا نہیں۔ تو لہٰذا اس پانی کو جمعہ اس پانی کو اکٹھا کیا جائے حتیٰ بلغ، جہاں تک اس پانی کی مقدار پہنچ جائے قلتین کی مقدار، 201 کلو کی مقدار کو پہنچ جائے، مشوباً ملا کر بیمان کرائیں تازہ پانی کچھ ملا کر یہ قلتین کی مقدار کو پہنچ جائیں، اور وہ پانی تازہ پانی اقل اس پانی کے مقابلے میں کم ہو اور اکثر یا زیادہ، کچھ تازہ پانی آپ نے اس پانی میں ملائے اس کو جمع کر کے، تو پھر سارا مطہرن، تو یہ پانی اب پاک کرنے والا بھی ہوگا۔ اگر صرف خود کو جمع کریں تو اسے پاک ہے، لیکن جب اس میں آپ دوسرا پانی بھی ملائیں گے، تازہ پانی بھی کچھ مقدار یا آدھا یا ایک تہائی حصہ، جتنی مقدار میں آپ نے کچھ ملایا تو یہ دونوں پانی پاک ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے اس سے استعمال ہے، اسی وجہ سے آپ جسم دھوتے ہوئے جو پانی ہیں، سر دھوتے ہوئے جسم دھوتے ہوئے جو پانی غسل کے دوران وہ اگر بالٹی میں گر جائے، بالٹی کا پانی نجس نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ پاک ہے، وہ پانی بھی پاک ہے، تو پاک میں شامل ہونے سے ناپاک نہیں ہوتے، اس لیے وہ پاک ہے ناپاک نہیں ہوتے۔ یہ سوالات اکثر کرتے ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ وضو اور غسل میں جو پانی استعمال ہو رہا ہے استنجا کے لیے نہیں، پہلے جو جسم کوئی ناپاک چیز ہو اس کو دور کرنے کے جو پانی استعمال کیا وہ تو نجیس ہے لیکن جو صرف چہرے کو دھونے کے لیے، ہاتھ میں سر دھونے کے لیے جو وضو غسل میں پانی استعمال ہوا ہے وہ پانی جو ہے وہ پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس میں اگر آپ تازہ پانی ملایا تو پاک کرنے والا بھی ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ آج کے درس اختتام کرتا ہوں۔ خدا ہمیں ان کو سمجھ کر، ان کے احکامات کو جان کر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو صرف چہرے کو دھونے کے لیے، ہاتھ میں سر دھونے کے لیے جو وضو غسل میں پانی استعمال ہوا ہے وہ پانی جو ہے وہ پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس میں اگر آپ تازہ پانی ملایا تو پاک کرنے والا بھی ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ آج کے درس اختتام کرتا ہوں۔ خدا ہمیں ان کو سمجھ کر، ان کے احکامات کو جان کر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔